السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے بانو کی قسط نمبر 12 لے کر آئی ہوں، سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ فہیم سر جھکائے بیٹھا تھا۔ آج پٹیالے سے اس کا ایک دوست آیا تھا۔ وہاں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح تیغ و ستم چلائی گئی، اس سے وہ چشمدید گواہ تھا اس کا۔ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا اور اسی خوف و ہراس کے پیش نظر فہیم نے اس بارے میں کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا، تاہم اس نے سب کو مخاطب کر کے مختصراً کہا، بہرحال ہمیں اپنے حوصلے مضبوط رکھنے چاہیے۔ مجھے ہندو کی ذہنیت پر کوئی اعتبار نہیں۔ ہم نہ ہی سکھوں پر رحم کی امید لگا سکتے ہیں، نہ ہی کوئی امید رکھ سکتے ہیں ہندوؤں پر۔ ہر قربانی کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ بزدلوں کی طرح جینے سے بہادروں کی طرح مر جانا مسلمان کی شان ہے۔ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، لیکن ہم پر اتاب ٹوٹا تو ہم ہر بات کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، خالی ہاتھوں سے کریں گے۔ ہمارے ہاتھوں میں تلوار نہ سہی، ہمارے بازوؤں میں بجلیاں تو ہیں، لیکن ان بجلیوں پر پورا بھروسہ ہے مجھے۔ اللہ کا سپاہی بے تیغ بھی لڑتا ہے۔ بھائی میاں، سلیم نے فہیم کا مذاق اڑایا، اتنے جوش میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہارے بازوؤں کو آزمانے کی ضرورت نہیں آئے گی پیش، سمجھے؟ بیٹھک میں مہمانوں کے ساتھ مردوں کی بحث و تکرار جاری تھی اور اندر صحن میں عورتوں سے بی بی کی باتیں ہو رہی تھی اور ان کے حوصلے بلند کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ بانو کچھ دیر تو عورتوں کی حوصلہ شکن باتیں سنتی رہی۔ سعیدہ اور نسیمہ پر تو اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ ہاتھوں کے طوطے یوں ہی اڑے جا رہے تھے۔ کبھی لدھیانہ سے پٹیالہ جانے کا پروگرام بنا رہی تھی کبھی خالہ صفیہ کے گھر جانے کا۔ بانو کو بھی حالات کی نزاکت کا پورا احساس تھا، لیکن ہار دینے سے حوصلہ کوئی کام نہیں بننے والا تھا۔ پاکستان بننے کے لیے لوگوں نے ہمیشہ جانی اور مالی قربانی دینے کا عہد کیا تھا۔ بالفرض یہ وقت آ بھی گیا تو بھی دل پریشان اور حواس باختہ ہونے کے بجائے عزم و استقلال سے سامنا کرنے کی ضرورت تھی۔ موت کا ایک دن معین ہے، یہ مسلمان کا ایمان ہے۔ اس ایمان پر تو مسلمان جیتا ہے، طوفان سے ٹکراتا ہے اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتا ہے۔ بانو جوش میں آ کر عورتوں کو یہ سب باتیں سمجھانے لگی۔ حسن نے پاکستان کے سہانے تصور اسے نہیں دیے تھے، اس کے سامنے یہ قربانی کچھ بھی نہیں تھی۔ اس نے جو تصور اسے دیے تھے وہ بہت حسین تھے، اس قربانی سے کہیں بڑھ کر۔ حسن کی ایک ایک بات اس کی ذہن نشین تھی، وہ اسی کے الفاظ دہرانے لگی۔ پاکستان پاک لوگوں کی، پاک وطن کی سرزمین ہے۔ وہاں اسلامی نظام حکومت رائج ہوگا، ایک صاف ستھرے اور پاکیزہ معاشرے کی تکمیل ہوگی۔ وہاں بھائی چارے، اخوت، مساوات، رواداری کا دور دورہ ہوگا، کیونکہ یہ اسلامی معاشرت کے اہم نکات ہیں۔ وہاں منافرت نہیں ہوگی، تعصب نہیں ہوگا، حقدار کا حق مارنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہاں سب مسلمان بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے دل پر تڑپ جانے والے ہوں گے۔ وہاں عورت کو اس کا وہ مقام ملے گا جو اسلام نے اسے ودیت فرمایا ہے۔ وہاں جہیز کے لیے سولی پر نہیں لٹکایا جائے گا، یہ ہندوؤں کی اپنائی ہوئی رسم ہے۔ بانو کے منہ میں حسن کی زبان بول رہی تھی، بی بی کا سر فخر سے بلند ہو رہا تھا۔ ہمیں اس سے کیا؟ چچی سکینہ نے منہ بنایا، ہم تو مصیبتوں میں ہی رہیں گی نا۔ ہمارا علاقہ پاکستان میں آ جاتا تو بات تھی۔ مسلمانوں سے انگریز اور ہندو نے عیاری کی ہے چچی، پنجاب اور بنگال بھی تقسیم کر دیا تو کوئی بات نہیں۔ اندیکھے خدا کی پرستش کرنے والے ہیں یہ لوگ۔ ہزاروں میل دور کعبہ کو سجدہ کرنے والی قوم ہے۔ ہمارا ایمان اور اعتقاد واضح ہے، کفر نے غلبہ کیا تو ہم سرخروئی سے اس کا مقابلہ کریں گے۔ ہمیں اتنی تسکین کافی ہے کہ ہمارے 7 کروڑ برادران وطن اسلام کے ابدی اصولوں کو آزمانے کے لیے مقام حاصل کر چکے ہیں۔ رات گئے تک باتیں ہوتی رہیں۔ حالات کے پیش نظر اس تجویز پر ضرور غور کیا گیا کہ محلے کے سارے مسلمان گھرانے کم از کم دن کے ایک وقت ایک گھر میں جمع ہو جایا کریں۔ اس طرح ایک دوسرے کی قربت کے احساس سے ڈر خوف بھی زائل ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ غنڈہ عنصر یہاں پر پہنچ بھی گیا تو اجتماعی مقابلہ بھی کیا جا سکے گا۔ سلیم ان تجویزوں کا مذاق اڑاتا رہا، لیکن بالآخر طے پا گیا کہ رات کا کھانا کھانے کے بعد نصیر الدین کے گھر آ جایا جائے۔ عورتیں چھت پر اور مرد صحن اور گلی میں سویا کریں، ضرورت پڑنے پر باری باری پہرے داری بھی ہو جایا کرے گی۔ فسادات کی آگ تیزی سے پھیلتی چلی جا رہی تھی۔
بہت جلد مشرقی پنجاب کے تمام اضلاع اور سکھ ریاستوں میں شعلے بھڑک اٹھے۔ لٹے پٹے تباہ حال مسلمانوں کے قافلے پاکستان کی طرف کوچ کرنے لگے۔ قافلوں پر بھی حملے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تربیت یافتہ غنڈے منظم طریق اور بنائی ہوئی سازش سے مسلمان کو مسلمان ہونے کی سزا دے رہے تھے۔ درندگی، بربریت اور وحشت نے مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ لدھیانہ بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ اکا دکا فسادات نے بہت جلد ہمگیر صورت اختیار کر لی۔ سلیم اپنے دوست سٹی مجسٹریٹ رادھا کشن کے پاس گیا۔ تحفظ کے لیے اس کا منہ ہی دیکھنا تھا، لیکن سلیم کو ایک دم دھچکا لگا جب اس نے صرف آنکھیں ہی نہیں پھیر لیں بلکہ سلیم کو درست لہجے میں دھتکار بھی دیا۔ رادھا کشن؟ سلیم نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ سلیم، مجھے بہت کام ہے، تنگ نہ کرو۔ میں تم لوگوں کو بچانے کا ٹھیکہ نہیں لے سکتا، اپنی حفاظت خود کرو۔ مذہبی جنون کے سیلاب کے آگے میں بند نہیں باندھ سکتا، یہ تمہارے مسلمانوں ہی کا کیا دھرا ہے۔ رادھا کشن یوں کوڑا جواب دے دے گا، سلیم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن ہندوؤں پر اس کا اعتماد ختم نہیں ہوا۔ اسے اپنے محلے کے ہندوؤں اور سکھوں پر پورا پورا بھروسہ تھا۔ شام وہ لالا گوپی ناتھ کے گھر گیا۔ مہندر سنگھ اور جیون لال کے علاوہ محلے کے اور ہندو سکھ بھی جمع تھے۔ شاید کوئی اہم معاملہ زیر غور تھا، کیونکہ سلیم کے داخل ہوتے ہی گفتگو ختم ہو گئی۔ لالا جی، حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں۔ آج شہر کے مشرقی حصے میں تو آگ اور خون کا طوفان اٹھا ہوا تھا۔ گھر والے سب بڑے پریشان ہیں۔ بیٹا، لالا گوپی ناتھ جذبات سے عاری لہجے میں بولا، ہم اپنے محلے میں کوئی شرارت نہیں ہونے دیں گے، تم مطمئن رہو۔ ہمیں اپنی جانوں کا نہیں، اپنی آبرو کا حفاظت کا تحفظ چاہیے لالا جی، سب ہماری ہی بیٹیاں ہیں۔ سلیم گوپی ناتھ کی جگہ مہندر سنگھ بولا، ہمیں ان کی عزت اپنی بسنت کور اور رومیلا دیوی ہی کی طرح عزیز ہے۔ تم فکر نہ کرو، اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو ہم حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کر لیں گے۔ مہربانی سردار جی، سلیم نے کہا۔ کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں۔ سلیم کو ہر طرح سے حفاظت کا یقین دلایا گیا، لیکن خدا جانے ان کے لہجے میں صداقت نہیں تھی یا ان کی آنکھوں میں ناچتا رنگا شیطان اس نے دیکھ لیا تھا۔ دل برداشتہ سے ہو کر گھر لوٹ گیا۔ وہ حواس باختہ نظر آ رہا تھا۔ اعتماد نے آج براہ راست چوٹ لگائی تھی۔ سریا نے یہ گمسم دیکھ کر بہتیرا اسرار سے پوچھا، لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا، صرف اتنا کہا، ہم نے جینے مرنے کی قسمیں کھائی ہیں سریا۔ سریا حیرانگی سے اس کا منہ دیکھنے لگے، پھر بڑبڑایا، اچھا ہوتا زبانوں کی رخصتی کرتی جاتی، یہ منگنی منگنی والی رسمیں ہمیں لے ڈوبیں گی۔ بات کیا ہے؟ سریا نے پریشان ہو کر کہا، لیکن سلیم کچھ کہنے کے بجائے خاموش ہو گیا۔ بات کیا ہے؟ سریا نے پریشان سا ہو کر سلیم کو دیکھا، لیکن سلیم نے کچھ کہنے سے پہلے ہی صحن میں شور مچ گیا۔ دونوں نے لپک کر نیچے دیکھا اور پھر آگے پیچھے تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئے۔ مارے گئے، اجڑ گئے، لٹ گئے، یہی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ یہ نصیر الدین کے بھائی اور دیگر رشتہ داروں کی آوازیں تھیں جو بمشکل شہر کے مشرقی حصے سے، جہاں آگ ابل رہی تھی، بچ کر یہاں پہنچے تھے۔ عورتوں کے سر ننگے تھے، برقعوں کا ہوش نہیں تھا۔ 30 آدمی لٹا کر کٹا کر یہ لٹے پٹے لوگ اس جگہ پہنچے تھے۔ وحشت اور ظلم کی جو داستانیں ان حواس باختہ لوگوں نے سنائیں، دل دہل گئے۔ نجو کاکی اور فائزہ کا کہیں پتہ نہیں تھا، خدا جانے مر گئیں کہ بلوائی اٹھا کر لے گئے۔ ایک قیامت کا منظر تھا۔ فہیم سرنگوں دیوار کے ساتھ کھڑا تھا۔ سلیم پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ بی بی سریا اور بانو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کا عالم تھی۔ بہادری سے مقابلہ کر کے مر جانا کوئی بڑی اور خوف زدہ کرنے والی بات نہیں تھی۔ یوں درندگی کے پاؤں تلے روندے جانا، اف، ایسا تو تصور بھی لرزہ خیز تھا۔ شام تک سارا شہر فسادات کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ آگ کے اٹھتے شعلے، جتھے داروں کے جے کارے، ست سری اکال اور واہے گرو کے نعرے سنائی دے رہے تھے۔ محلے کے مسلمان گھرانے نصیر الدین کے گھر میں جمع تھے۔ بچے رو رہے تھے، مائیں خوف زدہ تھیں۔ ماحول پر موت کی سی سنجیدگی طاری تھی۔ لٹے ہوئے لوگوں کے دل بھی درد سے بے چین ہو رہے تھے۔ محلے کے سرکردہ ہندوؤں اور سکھوں نے اپنی حفاظت میں رکھنے کا پورا یقین دلایا تھا، لیکن فضا اس یقین کو متنزل کر رہی تھی، اور جب پچھلی قصائی گلی میں مسلمانوں پر آفت ٹوٹ پڑی تو بڑے سے بڑا حوصلہ رکھنے والا بھی آسان خطا کر گیا۔ مقابلے کے لیے ہمت اور عزم برقرار رکھو، فہیم نے گھر میں جمع سب لوگوں سے کہا۔ پاکستان بنانے کی سزا مل رہی ہے، کسی نے کہا۔ پاکستان بنانے کی نہیں، فہیم جوش میں تھا، یہ ہمیں اپنی غفلت کی سزا مل رہی ہے۔ ہم نے دیکھا نا، ہم نے اپنی منافعت کے لیے تیاری بھی نہیں کی، یہ جنگ کا وقت آ پڑے گا، یہ وقت تو آنا تھا۔ سلیم خاموش کھڑا تھا، اس پر کوئی طنز کرنے کا موقع نہیں تھا، پھر بھی فہیم سے رہا نہیں گیا۔ آپ کا کیا کرایا اب آگے آ رہا ہے، دفاع کی کوئی صورت نکالنی چاہیے۔ دفاع کے لیے ہمارے پاس ہے ہی کیا؟
جو کچھ بھی بن پڑے کرنا چاہیے۔ خاندان کے نوجوانوں نے بھی فہیم کی بات کی تائید کی۔ بہت جلد سب نے مل کر گھر میں جو چیز بھی دفاع کے لیے استعمال کی جا سکتی تھی اکٹھی کر لی۔ چارپائیاں توڑ کر پائیاں نکالنی، ممٹی سے اینٹیں اکٹھی کرنا شروع کر دی، چینی کے برتن بھی ایک جگہ ڈھیر کر دیے۔ سلیم کو تو سکتہ ہی ہو گیا تھا۔ بت بنا کسی طرح صحن میں ٹہلنے لگتا، کبھی چھت پر چلا جاتا، کبھی اپنے بستر پر لیٹ جاتا۔ سوریا پورے دنوں سے تھی بیچاری، سے اٹھنا بیٹھنا دوپہر تھا۔ سلیم کی حالت سخت متحوش تھی۔ بی بی اور بانو اور دوسری عورتوں کے ساتھ مل کر قرآنی آیات کا ورد کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے تحفظ اور امان مانگ رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قوموں کے راستے متعین کر رکھے تھے، جب قومیں ان راستوں سے بھٹک جاتی ہیں تو سزا پاتی ہیں۔ اسلام نے ظلم سے دبنے کی تلقین نہیں کی، ظلم سے نمٹنے کے لیے کہا ہے، لیکن ہندی مسلمان اپنے اس پہلو سے لاولد تھے، ظلم سے نمٹنے کی مطلقاً کوئی تیاری نہیں کری تھی۔ شام گہری ہو رہی تھی جب قیامت نے محلہ گجر مل کا رخ کیا۔ واحے گرو کی جے اور ست سری اکال کے نعرے سکھ درندے ناچتے ہوئے چلے آ رہے تھے، جتھے داروں کی کرپانیں فضا میں لہرا رہی تھیں، بلم، سنگین، ہرے اور چھرے ہاتھوں میں دکھائی دے رہے تھے۔ قیامت برپا تھی، خونی طوفان آ گیا۔ نصیر الدین کے گھر میں کم و بیش 80 افراد تھے۔ عورتوں اور بچوں نے تو حوصلہ ہار کر رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ نوجوانوں کے پسینے چھوٹ رہے تھے، لیکن جب مرنے کا موقع آ ہی پہنچا تھا تو مار کر مرنے کی ٹھان لی تھی۔ بلوائیوں کے جمع غفیر نے نصیر الدین کے مکان کو گھیرے میں لے لیا۔ دل دہلا دینے والے اور فضا کو لرزا دینے والے جھکیارے گونجنے لگے۔ گندی اور ماں بہن کی ننگی گالیاں دیکھ کر غیرت مسلم کو للکارا جا رہا تھا۔ گھر کے دروازے مقفل کر کے ان کے آگے بڑی بڑی پیٹیاں رکھ دی گئی تھیں۔ عورتوں اور بچوں کو چھت پر بھیج دیا گیا تھا، کچھ عورتیں پچھلے کمرے میں بھی بند ہو گئی تھیں۔ مرد قیامت کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے۔ بلوائیوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ کچھ ہندوستانی فوج کے سپاہی بھی نظر آ رہے تھے۔ ہندو پولیس کی طرف سے بھی ان کو حوصلہ افزائی ملی تھی۔ حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے سلیم نے آخری بار محلے کے سرکردہ لوگوں کو پکارنا چاہا۔ وہ دوڑا ہوا چھت پر گیا، کھڑکی کی اوٹ سے گلی میں جھانکا، اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھا رہا تھا۔ لالا گوپی ناتھ اپنی چھت پر کھڑا ہنس رہا تھا، اس کو بلوائیوں کو اشتعال دلا رہا تھا۔ مہندر سنگھ بھی اپنی دوسری منزل کی کھڑکی سے آدھا دھڑ لٹکائے بلوائیوں کے حملے کا منتظر تھا اور انہیں اکسا رہا تھا۔ ایک طرف گیان جتھے داروں کو اشارے سے نصیر الدین کا دروازہ توڑنے کو کہہ رہا تھا اور محلے کا گنڈا ایشور بلم دروازے پر مارتے ہوئے چلا رہا تھا، لدھیانے کا جشن اس گھر میں ہے، لوٹ لو، لوٹ لو، توڑ ڈالو دروازے، بڑا مال ہے اندر۔ سلیم نے پھر گلی میں جھانکا، کسی بلوائی کی نظر اس پر پڑ گئی، نیچے آ، تجھ سے نمٹ لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی گندی اور حیاسوس گالیوں کی بوچھاڑ آئی۔ سلیم کا خون کھول اٹھا، عورتوں کے کھینچنے کے باوجود اس نے کھڑکی کھول کر بلوائیوں کو بے نقط سنائی۔ دروازہ کھول، ایشور سنگھ نے قہقہا لگایا۔ بھپرا ہوا ہجوم دروازے پر ٹوٹ پڑا تھا۔ نیچے آئی ہے تیری بارات، تو اوپر کھڑا ہے، ڈولہ لینے آئے ہیں بانو کا۔ ہجوم میں سے آوازیں اٹھنے لگیں، لے آئے ہیں تیری بہن کا ڈولہ۔ سلیم کا خون کھول گیا۔ بہن کی آن پر مر مٹنے والے بھائی کی رگ حمیت پر ایک کاری ضرب تھی۔ لوگ روکتے رہ گئے، لیکن وہ جوش، غیظ و غضب میں انہیں دھکیلتا سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے اتر گیا۔ بلوائی تب تک دروازہ توڑنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بھپرے ہوئے بھیڑوں کا ہجوم کرپانیں، بلمیں اور سنگینیں اندر گھس آئی تھیں۔ اب دو بدو لڑائی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ نوجوانوں نے بھی ڈنڈے مارے اور چارپائیوں کی پانیں سنبھال لیں۔ جتھے دار جے کارے لگاتے، تیز دھار چاقو، چمکتی کرپانوں اور چھریوں اور کلہاڑوں سے حملہ آور ہو گئے تھے۔ فحش اور ذلیل گالیاں بھی بک رہے تھے۔ خون مسلم میں ابال آ گیا تھا۔ مقابلہ جوان مردی سے ہوا۔ نعرہ تکبیر گونجا۔ جوانوں نے کئی بلوائیوں سے کرپانیں اور بلمیں چھین لیں۔ قیامت خیز سما تھا، خون ہی خون تھا۔ اوپر چھت پر عورتیں سینہ پیٹ رہی تھیں، بال نوچ رہی تھیں، بچے خوفزدہ ہو کر چیخ رہے تھے، سب کی حالت خراب تھی۔ سلیم بلوائیوں میں گھرا، وار سہ سہ کر وار کر رہا تھا، اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ سوریا اوپر جنگلے کے گرد دوڑ رہی تھی۔ بانو اور بی بی کی حالت بھی دیوانوں کی سی تھی۔ فہیم کے ہاتھ نرنجن کی کرپان لگ گئی۔ وہ انتقام مجسم بنا ہر سامنے آنے والے کو للکار رہا تھا۔ تین چار بلوائی اس کی کرپان سے اودھے گر گئے۔ نصیر الدین بھی بل ہاتھ میں آ جانے سے بلوائیوں کے پیٹ چیر رہے تھے۔ میدان شاید ان کے ہاتھ آ ہی جاتا کہ اچانک تازہ دم بلوائیوں کا گروہ صحن میں آ گیا۔ آندھی اور طوفان بن کر یہ لوگ نہتے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ سلیم دیوانہ ہوا جا رہا تھا، دانت پیستے ہوئے بار بار کہہ رہا تھا، میری بہن کا نام لینے والا میں تم سب کو کچا چبا جاؤں گا۔ وہ اندھا دھند وار کر رہا تھا، لیکن کب تک؟ کسی بلوائی کی سنگین سینے کے آر پار ہو گئی۔ خون چمکتے ہوئے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔
وہ منہ کے بل صحن کے وسط میں گرا۔ ہائے میرا بچہ، بی بی نے سینے پر زور سے 2 ہتھڑ مارے۔ سلیم بھائی، بانو فرش پر مرغے مسپل کی طرح لوٹنے لگی۔ سلیم، ثریا چیخی، لپک کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ عورتوں نے دروازہ بند کر دیا۔ کھول دو سلیم، سلیم! بدحواس ہو کر وہ چیختی کہ دروازہ نہ کھلا تو دوڑ کر جنگلے کی طرف آئی۔ نیچے جھانکا تو سلیم کی لاش کا خیمہ بن رہا تھا۔ سلیم ایک چیخ گونجی۔ دوسرے لمحے عورتوں کے پکڑنے کے باوجود ثریا صحن میں کود کر سلیم کی لاش کے پاس گر گئی۔ بلموں کے وار اس پر بھی ہوئے، لیکن وہ ایک ساتھ جینے اور ایک ساتھ مرنے کا عہد نبھا چکی تھی۔ ایک درندے نے اس کے پھولے ہوئے پیٹ پر بلم ماری، دوسرے لمحے اس کا ہونے والا بچہ بلم کی نوک پر تھا۔ یہ ہے پاکستان! دیکھو پاکستان! وہ وحشی درندہ بچے کو بلم پر لٹکائے ناچنے لگا۔ مقابلہ ہوتا رہا لیکن لاشیں گرنے لگیں۔ گھنٹہ بھر صحن میں ہر طرف مقابلہ ہوتا رہا لیکن لاشوں پر لاشیں ہی گریں۔ نصیر الدین، ندیم، نعیمہ کنبے کے کئی افراد ختم ہو چکے تھے۔ نسیم، ڈاکٹر میر اور رفیق رہ گئے۔ بلوائیوں کا فہیم، ڈاکٹر میر اور رفیق رہ گئے۔ بلوائیوں کا رخ اب سیڑھیوں کی طرف تھا۔ یہ مجنونانہ مقابلہ کرتے ہوئے یہ لوگ اوپر چڑھ رہے تھے۔ نا امیدی ہی نا امیدی تھی۔ تینوں اس کوشش میں تھے کہ چھت کے اوپر پہنچ کر کم سے کم یہ ان لڑکیوں کو اپنے ہاتھ سے موت کی نیند ہی سلا دیں۔ شاباش شاباش! اوپر بڑا مال ہے، جلدی پہنچو! سامنے کوئی للکار رہا تھا۔ سامنے والے کمرے میں بھی عورتیں تھیں۔ کوئی اور آواز آئی۔ کچھ بلوائی کمرے کی طرف لپ کے دروازہ توڑ ڈالا اور گھسیٹ گھسیٹ کر انہیں باہر نکالا۔ آہو فریاد، نالہ و بکا، درندوں کے قہقہوں میں ڈوب کر بھائیوں اور شوہروں کی لاشوں کے درمیان عورتوں پر جو بیتی فضا کانپ گئی۔ نسوانیت کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ عصمتوں کے پرخچے سر عام اڑے۔ سیڑھیوں پر مقابلہ بڑا سخت تھا۔ 3 آدمی بھلا اتنے مشتعل لوگوں کو کیسے روک لیتے؟ ڈاکٹر میر کی گردن پر ایشور سنگھ کی کرپان پڑی۔ وہ تیورا کر گرا۔ بلوائی ایسے آگے بڑھتے رہے۔ اس کے اوپر بہن ہے، چلو جوانو جلدی کرو! یاد کرو گے کیا چیز ہے؟ ٹھٹھے لگاتا ایشور سنگھ نے اپنی بلوائیوں کو کہا۔ فہیم کا خون کھول رہا تھا۔ وہ تڑپ تڑپ کر اوپر آنے والے بلوائیوں پر کرپانیں چلا رہا تھا۔ ڈاکٹر میر کے بعد رفیق بھی شہید ہو گیا۔ فہیم کی آنکھوں میں سیاہیاں لہرانے لگیں۔ ہجوم اوپر آ رہا تھا اور فہیم گر گیا تھا۔ زخموں سے خون بہہ رہا تھا، تاہم مقابلہ جوان مردی سے کر رہا تھا۔ شاباش شاباش! ایشور للکار رہا تھا۔ بانو اوپر ہے، جلدی پہنچو! فہیم تڑپ گیا، چیخ کر پکارا۔ اس کی ہمت ٹوٹ رہی تھی۔ بی بی مار ڈالو! بی بی بانو کا گلا گھونٹ دو! گلا گھونٹ دو! اس کی چیخیں بلوائیوں اور حملہ آوروں کی آوازوں میں ڈوب رہی تھیں۔ وہ الٹے قدموں اوپر چڑھا، آخری سیڑھی تک جا پہنچا۔ دروازہ بند نہ ہوتا تو وہ بجلی کی سی تیزی سے بانو کو اسی کرپان سے ختم کر ڈالتا، لیکن دروازہ بند تھا اور وہ لہراتی کرپانوں سنگینوں میں گھر چکا تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ اپنے آپ کو قربان ہونے والے بھائیوں کے ساتھ جا ملا۔ بلوائیوں نے اس کی لاش اوپر والی سیڑھی سے نیچے لڑکا دی۔ وہ نصیر الدین کی لاش پر آن گری۔ بی بی اور بانو متحوش ہراساں اور چیختی چلاتی دوڑتی بھاگتی لوگوں کو چیرتی جنگلے پر لٹک لٹک کر بچھڑنے والوں کا ماتم کر رہی تھیں۔ بلوائی تیزی سے ممٹی کا دروازہ کھول رہے تھے۔ چھت پر کہرام مچا تھا۔ قیامت برپا تھی۔ عورتیں اپنی زندگی کے سہاروں اور جگر گوشوں کی لاشیں دیکھ کر کچھ تو سکتے میں آ گئی تھیں، کچھ بے تیغ سینہ پیٹ رہی تھیں۔ بی بی اور بانو دیوانی ہو رہی تھیں۔ ہم کو بچا لو لوگوں، ہم لٹ گئے! چیخو پکار اور نالہ و فریاد سے کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ بانو سرتاپا کانپ رہی تھی۔ سلیم اس کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوا تھا۔ فہیم اور ندیم کو بھی اس کی آنکھوں کے سامنے مارا گیا۔ بھائی اس کی حرمت کے لیے قربان ہو گئے۔ نصیر الدین اور فہیم بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ فہیم کو اوندھے منہ گرتے اس نے دیکھا تو پتھرا کر جنگلے کے ساتھ گر گئی۔ بی بی کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ چیخ چیخ کر ان کا گلا بیٹھ گیا تھا، حواس جواب دے گئے تھے۔ اب بلوائی دروازہ توڑ رہے تھے۔ شکاری کے ہاتھوں نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ 2 لڑکیاں ممٹی پر چڑھ کر گلی میں کود کر جان دے چکی تھیں۔ بانو نے انہیں کودتے دیکھا تو وہ بھی ادھر لپکی۔ بی بی اس کے پیچھے بھاگی، لیکن ممٹی پر چڑھنے سے پہلے ہی ساتھ والی دیوار پھاند کر مہندر سنگھ کا بڑا بیٹا راجندر سنگھ چھت پر آ گیا۔ اس کے ساتھ جیون لال کا بھائی گیان بھی دیوار پھاند کر اتر آیا۔ عورتیں اور بچے انہیں دیکھ کر جانے بچانے ادھر ادھر بے تحاشا بھاگنے لگے۔ کوئی دیوار پر لپکنے لگا، کوئی نیچے دوڑنے لگا۔ ماسی ماسی! بی بی! راجندر سنگھ نے 2-3 آوازیں دیں۔ وہ ہے ماسی! بی بی! گیان ممٹی کی طرف لپکا۔ ماسی بانو کہاں ہے؟ راجندر سنگھ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ بانو دیوار کے ساتھ کھڑی اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ راجندر نے خود ہی اسے دیکھ لیا۔ گیان بھی ادھر دوڑا۔ راجندر نے لپک کر اس کی کلائی پکڑی۔ گیان نے بی بی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا۔ ظالموں ظالموں! بی بی چلائی۔ بانو چیخی۔ دونوں اوپر جیسے غشی تاری ہو گئی تھی۔ ماسی جلدی کرو، یہاں سے نکل بھاگو، ہم تمہیں یہاں سے نکالنے آئے ہیں! راجندر پھولے سانس کے ساتھ بولا۔ راجندر
बीबी हवास बाख्ता थी, जिस्म ठंडे पसीनों में डूब चुका था। जल्दी करो और कोई तो ना बच सका, बानो बहन को यहाँ से निकाल कर ले चलो वरना कोई दम भी घुनते ऊपर आ जाएंगे। ज्ञान दीवार कूदते हुए बोला। राजेंद्र भी दीवार पर चढ़ा, कुछ औरतें और बच्चे चीखते चिल्लाते दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगे और बानो को राजेंद्र ने दीवार के पार खींच लिया। बीबी को भी ज्ञान और राजेंद्र ने दूसरे कोठे पर खींच लिया। कुछ और औरतें भी कूद गईं। बलवाई अब छत पर आ गए, नाचते हुए चक्कर लगा रहे थे। आवाज ना निकालो मासी बीबी, खामोशी से दोनों हमारे साथ चलो। गुंडे बानो राजेंद्र ने देख लिया और रुक गए। ज्ञान ने भी दबी आवाज में कहा। अंधेरे में दोनों को सीढ़ियों पर से घसीटते लेके बीबी और बानो को होश ही कहा था। जिंदा लाशें थी जो इन दोनों के साथ जा रही थी। बलवाई की छत पर नीचे कूद पड़े। एक कयामत का हंगामा था, लेकिन वो दोनों दूसरी गली में पहुंच चुकी थी। ऊपर ईश्वर सिंह आ गया था। वो बानो को तलाश कर रहा था, लेकिन बानो नहीं मिली। कहाँ है वो माल जिसकी तू दुहाई दे रहा था? एक सफाक ने पूछा। गली में कूद गई शायद, लाजवाब शय थी यार। ईश्वर सिंह की खूनी करपान फजा में लहराते हुए रेशमा खत्मी होने लगी। ये क्या कम है? कश्मीर का सारा हुस्न इस खानदान में जमा था। रेशमा ने आंखें बंद करके कानों पर हाथ रख के दिल फिगार चीखें मारी। दोनों दरिंदे इसकी तरफ लपके और कहकहा लगाने लगे। कृपान की नोक से उसे अखलाक सोच तरीके से छेड़ने लगे। वो चीखने लगी, ओ मेरी जान! ढाबा बंद सिख ने रेशमा का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचा। जा जा किसी और को पकड़ ले। दूसरे ने पहले को धक्का देकर रेशमा को अपनी तरफ घसीट लिया। वो खौफ से बेहोश हो गई, लेकिन हवस नाचने लगी और यूं नाचने लगी कि बेगैरती ने भी आंखें बंद कर ली। राजेंद्र और ज्ञान माँ बेटी को जिंदा लाशों को घसीटते पिछली तंग अंधेरी गली से होते हुए एक टूटे फूटे मकान में दाखिल हुए और फिर दूसरी जानिब निस्बतन कुशादा गली में जा पहुंचे। एक खाली मकान में माँ बेटी को धकेला और दरवाजा बंद कर दिया। राजेंद्र और ज्ञान दोनों हाँफ रहे थे। ये मोहल्ला इन मुसलमानों का था जो कयामत से गुजर चुके थे। कुछ भाग निकलने में कामयाब हुए, कुछ कट मरे थे। बानो और बीवी बुद्ध बनी हुई थी। रोने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। उनको तो बात करने का भी होश नहीं था। सदमात के पहाड़ थे जो उन पर टूटे थे कि वो बल खाकर बेहोश होने जैसी हो गई थी और बेहिस हो गई थी। मासी बीबी, राजेंद्र ने अपनी गले में लटकती पगड़ी खोलते हुए कहा। इसका जूड़ा भी खुल गया था और वो सारे बाल उसकी पुष्ट पर बिखर गए। तुम दिन निकलते यहाँ रहो मासी बीबी। सुबह बानो ने एक कलेजा शिक कर देने वाली आवाज मारी। ज्ञान ने इसकी तरफ देखकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। बानो देवी, वो सरगोशी के अंदाज में बोला, भगवान के लिए आवाज ना निकालो। ज्ञान ने बानो को एक टूटी हुई चारपाई पर बिठा दिया, जहां वो गिरते ही बेहोश हो गई। बीबी को अंदर ले गया। राजेंद्र ने बेदार करने की कोशिश की। माँ बेटी पर गशी तारी हो गई थी। राजेंद्र और ज्ञान दोनों को होश में लाने की कोशिश करने लगे। इधर बलवाई मनमानी कर रहे थे। मर्द मुकाबला करके शहीद हो चुके थे। 8-10 बलवाई भी मारे गए थे। नसीरुद्दीन के शहर में खून की होली थी। किसी का सर तन से जुटा था तो किसी के पेट की आंतें बाहर आ गई थी। कोई औंधा पड़ा था। बच्चों की टांगे अलग थी, बाजू अलग, किसी की गर्दन अलग थी तो किसी का धड़ चारपाई पर पड़ा था। खून की उल्टियां हो रही थी। जुल्म भी इस जुल्म के आगे सरनेगू था। ऊपर छत पर भी यही हाल था। जो अस्मत्ताब औरतें शोहरों और बच्चों को बेदर्द ज़िबह करते हुए देख रही थी और दायाद उनका साथ देने के वादे खाए थे। कुछ ने गिरकर अपनी जान दे दी। बेदोश लुट जाने और अस्मतों के चस्के खाने के बाद कुछ दम तोड़ गईं। यहाँ नसीमा की लाश थी, जिसने दीवार के साथ सर टकरा टकरा कर अपनी लुटी हुई आबरू का मातम करते हुए जान दे दी। और वहां रेशमा को बेगौरो कफन लाश मिली थी, जहां एक नहीं कई दरिंदों ने उसको भंबोर डाला था। इसकी लाश की बेहुरमती करने में भी हैवानी जिस्मों को तस्कीन मिल रही थी। घर बार लूटा गया। नाचते गाते और जयकारे लगाते बलवाई अब किसी और मुस्लिम आबादी की तरफ जा रहे थे। गो इंसानियत दम तोड़ चुकी थी। मजहबी जुनून दरिंदगी का बेरोक टोक मुजाहिरा कर रहा था, लेकिन इसमें राजेंद्र और ज्ञान जैसे नौजवान बीबी और बानों को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। इनका दिल इंसानी जोश से नबर्द आजमा था और वो इस पर खून के आंसू रो रहा था। वो उमड़ते सैलाब के सामने बंद तो नहीं बांध सकते थे। बमुश्किल बानो और बीबी को ले आए थे। ज्ञान ने तो बलवाइयों से उलझने पर बाजू में जख्म भी खाया था और राजेंद्र ने अपने बाप महेंद्र सिंह की गालियां भी सुनी थी, लेकिन दोनों सलीम के दोस्त थे। बाप और भाई के आगे वादों को नहीं तोड़ सकते थे। अपनी पूरी कुव्वत सर्फ करके सिर्फ माँ बेटी को बचाने में ही कामयाब हो पाए थे। दोनों बेहोश माँ बेटी को होश में लाने की कोशिश करने लगे। बीबी को तो कुछ देर बाद होश आ गया, लेकिन बानो सारी रात बेखबर पड़ी रही। बीबी का कलेजा फट रहा था। शौहर और बच्चे आंखों के सामने शहीद हो गए। बहू और इसका होने वाला बच्चा
بے دردی سے رون دیا گیا۔ بی بی کا کلیجہ شک نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ چیخوں کا طوفان سینے میں اٹھ رہا تھا۔ راجندر اور گیان خاموش رہنے کی تلقین کر رہے تھے۔ بی بی پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ جو ہونا تھا ہو چکا ماسی، لیکن لیکھ میں ایسا ہی لکھا جا چکا تھا۔ راجندر نے سر جھکا کر کہا، کاش ہم سلیم کو بھی بچا سکتے۔ گیان نے اس طرح کہا گویا بلوائی نہیں، وہ ان ساری باتوں کا خود ذمہ دار ہے۔ سلیم مر گیا، انسانیت مر گئی۔ راجندر نے آ گئی۔ بی بی شکر کرو بانو دیوی ہنڈوں سے بچ گئی، ورنہ شہر میں جو کچھ ہو رہا ہے بھگوان چھما کرے۔ بی بی خالی خالی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، کچھ محسوس کرنے کی طاقت ہی نہیں رہی تھی۔ وہاں پہ فوج آ گئی تھی۔ فوج نے بھی مسلمانوں کو تیق کرنے میں عملی حصہ لیا، لیکن چند انسان ابھی زندہ تھے جو لوگوں کو شہر سے نکالنے کے جدوجہد کر رہے تھے۔ شہر سے باہر ریفیوجی کیمپ لگا دیا گیا تھا۔ لدھیانے کے وہ لوگ جنہوں نے ہند سرکار کا پرامن شہری بننے کا عہد کر رکھا تھا، بے خانماں برباد ہو کر کیمپ میں پہنچنے والے لوگوں کو، اور دیہاتوں میں بھی جو خون کی ندیاں بہہ گئی تھیں ان کو ٹھکانے تک پہنچا رہے تھے۔ آگ جیتی جاگتی بستیوں کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر رہی تھی۔ چشم فلک نے ایسے ہولناک منظر دیکھے کہ انہیں قلم بند کرنے کی تاب نہیں۔ ہندو کا خونخوار روپ اور اس کی وساطت سے ہونے والے ہنگامے، مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کا خون بے دریغ بہا رہا تھا۔ راجندر ماں بیٹی کے پاس ہی ٹھہرا رہا اور گیان شہر کے حالات کا جائزہ لینے باہر چلا گیا۔ 2 گھنٹے بعد وہ دونوں باہر آئے تو اس کے ساتھ فوج کے 2 سپاہی تھے۔ گیان نے دونوں کو سنگین حالات دیکھتے ہوئے کیمپ میں رکھنے کا بندوبست کر دیا تھا۔ حفاظت کے ضروری اقدام کے طور پر 2 فوجیوں کو بھی ساتھ لے آیا تھا۔ چلو ماسی بی بی، راجندر نے پگڑی سے اپنے امڑتے آنسو پوچھنے کی کوشش کی۔ اس کی آواز بھرا کر ٹوٹ رہی تھی، اور جب بی بی نے پوچھا کہاں تو وہ بی بی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے رو دیا۔ وہاں اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگ گئے۔ بی بی اور بانو یکٹک انہیں دیکھنے لگیں۔ بی بی اور بانو کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا۔ راجندر نے اپنی پگڑی پھاڑ کر آدھی آدھی بی بی اور بانو دونوں پر ڈال دی۔ انسان نے انسانیت کو ڈھانپ لیا تھا۔ پاس ہی پاؤں ننگے تھے اور سر پر راجندر کی پگڑی اوڑھے ماں بیٹی گھر سے نکلی۔ فوجیوں نے رائفلیں اٹھا رکھی تھی۔ گیان سر جھکائے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ جن چیزوں پر کبھی غیروں کی نظریں نہیں پڑی تھیں وہ کھلے عام سرے عام جا رہے تھے۔ دروازوں میں سے عورتیں نکل کر ان پر قہقہے لگا رہی تھیں۔ مرد فکرے کس رہے تھے۔ کچھ تماشائی پیچھے چل پڑے اور کچھ ان پر تانے مار رہے تھے۔ گلی کے نکڑ پر پہنچتے ہی بانو اور بی بی بے اختیار ہو گئی، تڑپ کر اپنے گھر کی جانب دوڑنے لگیں کہ ان کے سامنے پولیس والا آ گیا۔ جلدی کرو، کیمپ تک پہنچنا ہے۔ ظالموں، بی بی نے سینہ پیٹ لیا، چیختے ہوئے کہا، مجھے اپنے بچوں کو آخری بار دیکھ تو لینے دو، ان کی پیشانیاں تو چوم لینے دو، ان بے گور و کفن لاشوں پر آنسو تو بہا لینے دو، اس بد نصیب بیٹی کو گھر سے آخری بار اپنے باپ کا پیار تو لے لینے دو۔ ابا جان، بھائی جان، بانو چیخ چیخ کر پکار رہی تھی۔ ماں بیٹی کی آہوازاری پر فضا لرز رہی تھی۔ لوگ ٹھٹھے لگا رہے تھے۔ فوجیوں نے انہیں ہانک کر کیمپ کی طرف دھکیلا۔ بلوے کا قدم قدم پر خطرہ تھا۔ ماں بیٹی چپکی ہو کے ساتھ چل دیں، مڑ مڑ کر گھر کی دیواروں کو سلام کرتی گئیں۔ وہ دونوں تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، رو رو کر تڑپ رہی تھی، شہیدوں کے لہو کو نگاہوں سے سجدے دے رہی تھی۔ زینب بھی کبھی یوں ہی ماتم کنا کوفے کے بازاروں سے گزری ہوگی۔ کیمپ میں پہنچائے گئے، اپنے کام پر چلے گئے۔ راجندر اور گیان نے روتی آنکھوں سے بی بی کے چرن چھوئے۔ بھگوان کرے تم لوگ پاکستان پہنچ جاؤ، کہتے ہوئے وہ دونوں واپس لوٹ آئے۔ بی بی نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے سر پر آشیرواد دیا۔ کیمپ میں بھی قیامت کا سما تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں تپاہل لوگ جمع تھے۔ ارد گرد کے گاؤں بھی آ کے یہیں رہ رہے تھے اور لوگ آ کے اس میں شامل ہو رہے تھے۔ ہر فرد ایک خون چکا داستان تھا، ہر زیرو ایک زہرا گداز کہانی تھا۔ خستہ حال لوگ جمع ہو رہے تھے، کوئی انتظام تھا نہ بندوبست۔ ان لوازمات کا ہوش بھی کسے تھا؟ خون ہی خون بہہ رہا تھا کہ اس خون کے سوا کسی بات کا ہوش ہی نہیں تھا۔ آہ و بکا تھی، آہ و زاری تھی، درد تھا، کرب تھا، کبھی ایک طرف سے رونے پیٹنے کی سزا آتی تو کبھی دوسری طرف سے۔ کیمپ میں وہ بھی تھے جو پورا خاندان کٹا کر آئے تھے، وہ والدین بھی تھے جو جوان بیٹیوں کو درندوں کے ہاتھ آنے کے بجائے اپنے ہاتھوں سے ختم کر آئے تھے۔ اس کیمپ میں وہ شوہر بھی تھے جنہوں نے اپنی بیویوں کو آگ میں دھکیلا تھا، وہ بھائی بھی تھے جنہوں نے بہنوں کے حلقوں میں اپنے ہاتھوں سے زہر ٹپکایا تھا، وہ بچے بھی تھے کہ جن کے باپ کے خون میں لتھڑی لاشوں سے خوفزدہ ہو کر وہ گھر سے باہر نکلے تھے، وہ نوجوان بھی تھے جنہوں نے اسلحہ چھین کر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خوب مقابلہ کیا، وہ بد نصیب لڑکیاں بھی تھیں جن کے ماں باپ بچے تھے، نہ بھائی ماضی تھا نہ حال۔ تباہال برباد کیمپ میں آ گئی تھی، ایک ہنگامہ مچا تھا، ایک قیامت ٹوٹی تھی، آہ و بکا سے سینے پھٹے جا رہے تھے۔ ہم نصیبوں کے ساتھ بی بی اور بانو بھی تھیں۔ تیسرے دن کیمپ کے باسیوں کو فوج کے چند سپاہیوں کے قافلے کی صورت میں کوچ کرنا پڑا۔ یہاں کون تھا؟ قافلے کس راستے جا رہا تھا یہ کسی کو نہیں پتا تھا۔ تباہ و برباد انسانوں کا اتنا بڑا ہجوم سوئے پاکستان ایک سیلاب تھا جو خود بخود نشیبی علاقے کی طرف بہہ رہا تھا۔ حسن نے اپنے چھوٹے سے گھر کو بڑی نفاست سے ترتیب دیا تھا۔
اماں بھی بیٹے کی خوشیوں میں شریک تھیں، ہار بیچ ڈالا تھا، خوبصورت فرنیچر، قالین، پردے، نفیس برتن، بیٹے کی خواہش کے مطابق ہر چیز خرید لی تھی۔ وہاں کی ایک مقامی عورت کو نوکر رکھ کر بڑے سکون سے زندگی کا آغاز کر رہے تھے۔ اماں کو ہر خوشی حاصل تھی، غم تھا تو صرف عزیزوں کے چھوٹ جانے کا۔ ثریا کے خط آتے جاتے تھے لیکن پھر بھی تسکین نہیں ہوتی۔ حسن سے کہتی، بس تو بہت جلدی سے شادی کر لے، میں بہو لے آؤں، پھر تو جانے تیرا کام، میں لدھیانہ چلی جاؤں گی، یہاں کٹ کے مجھ سے تو دن نہیں گزارے جاتے۔ چلو اماں، حسن ہنس کے کہتا، مجھ سے کٹ کر دن گزار لیں گی؟ عزیزوں سے الگ ہو کر نہیں رہا جاتا، مجھ سے زیادہ پیار آپ کو اپنے عزیزوں سے ہے، اپنے بہن بھائیوں سے۔ لے بات کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، اماں جلدی سے کہتی، تیرے سوا میرا کون ہے بیٹا؟ ماموں، ممانیہ، ثریا خالہ اور حسن اماں کو چڑھاتا، وہ اپنی جگہ تو اپنی جگہ۔ اماں جواب دیتی، بھرے پورے کنبے میں رہنے کی عادت ہو گئی ہے نا، اکیلے اپن کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ ممانی کی باتیں آپ کو کاٹنے کو نہیں دوڑتی تھی اماں، حسن شوخی سے کہتی۔ کیا؟ اماں تجسس سے پوچھتی۔ بانو کو لے آؤں یہاں؟ کھلکھلا کر ہنس دیتا تو وہ بھی مسکرا دیتی۔ ماں بیٹے میں اکثر ایسی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ حسن بانو کی یاد کی کوفت سے اسی طرح آزاد ہوتا تھا۔ کچھ ثریا خالہ کی مہربانی بھی تھی، ہر خط میں بانو کے متعلق پوری تفصیل سے لکھا کرتی، وہ بھی جواب میں ثریا کے نام بانو ہی کو لکھا کرتا۔ دل کی بےتابیاں یوں ہی تسکین پا لیتی تھیں۔ جوں جوں دن گزرتا جا رہا تھا، اماں کا دل بہلنے کے بجائے اچاٹ ہوتا جا رہا تھا۔ بیٹے کی خاطر کچھ کر لیتی ورنہ ان کا جی چاہتا پڑ لگا کر اڑیں اور لدھیانہ پہنچ جائیں۔ کچھ اسی جذبہ فرار کا اثر تھا جو اس دن حسن دفتر سے آیا تو اماں بولی، منگنی کی تقریب تو انجام ہو گئی نا؟ ہاں اماں۔ کیا ضرور جو ستمبر ہی میں رسم ادا ہو؟ یعنی ابھی کیوں نہ کر دیں؟ گرمی بہت ہے اماں، اسی لیے تو ستمبر میں بات آپ نے خود ہی کی تھی۔ کوئی گرمی نہیں، ستمبر اکتوبر میں تو شادی ہو جانا چاہیے۔ آپ لگتا ہے بہت اداس ہو رہی ہیں۔ اداسی کی بات نہیں تو پھر جولائی سے ستمبر تک انتظار نہیں کیا جا سکتا کیا؟ آج جولائی بھی ختم ہو رہا ہے، ستمبر میں کون سا سردی اتر آئے گی؟ ان دنوں بھی تو گرمی کا ہی زور ہوتا ہے، میرے خیال میں تو ثریا کو خط لکھ دیتے ہیں، اگلے ہفتے چلے چلتے ہیں۔ حسن ہنس پڑا، آپ کا جی نہیں لگتا یہاں نا؟ اماں نے اصرار کیا کہ اگلے ہفتے لدھیانہ جا کر منگنی کی رسم ادا کر دی جائے، انہیں تیاری بھی کرنی تھی، کنگن تو ان کے پاس ہی تھے، خوبصورت سی انگوٹھی اور لال اوڑھنی ہی لینا تھی، لیکن ان کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ ملکی حالات کی تیزی سے بدلنے والی صورت میں نوکری پیشہ افراد عمل میں آ رہے تھے۔ حسن کا تبادلہ بھی لاہور ہو گیا۔ لو اماں مبارک ہو، آپ لدھیانے کے قریب ہو گئیں، پنڈی تو بقول آپ کے کالے پانی کی سزا ہے لدھیانہ سے۔ اماں کو بھی ایک گونا اطمینان ہوا، تسلی اس بات سے بھی تھی کہ صفیہ لاہور میں ہی رہتی ہے اور ایک دو عزیز بھی لاہور میں تھے، پنڈی میں تو ان کا کوئی بھی نہیں تھا۔ ہفتے بھر کی چھٹی ملی، حسن اور اماں نے نوکرانی اور شوہر کی مدد سے پورے گھر کا سامان بڑے سلیقے سے باندھ کر رکھ دیا۔ حسن کے دو تین دوست بھی لاہور میں ہی تھے، حمید بھی ان دنوں وہیں تھا، سب کو اس نے اپنے آنے کی اطلاع دے دی تھی، مکان تلاش کرنے کی تاکید بھی کر دی۔ حمید کا واپسی خط آیا جس نے کہا کہ جب تک مکان نہ ملے اپنے گھر کے ایک حصے میں ٹھہرنے کی دعوت دی ہے۔ حمید اس کا عزیز ترین دوست تھا، پردیس میں اس کا سہارا کافی تھا۔ ویسے ٹھہرنے کو تو اماں صفیہ کے پاس بھی ٹھہر سکتی تھی، لیکن حسن نے مکان ملنے تک حمید کے یہاں رہنا مناسب سمجھا۔ حسن نے اپنی تبدیلی کی اطلاع ثریا خالہ کو بھی دے دی، لیکن اس کا خط منزل مقصود پر پہنچ نہ پایا۔ 14 اگست کی خوشیاں پوری طرح منائی بھی نہ جا سکیں کہ فسادات کی اڑتی اڑتی خبریں مغربی پاکستان میں پہنچنے لگ گئیں۔ اس شام حسن بڑا گھبرایا وہ گھر آیا۔ اماں محلے کی عورتوں سے پہلے ہی سن چکی تھیں کہ امرتسر میں بڑا فساد ہوا ہے، مسلمانوں کی بڑی تعداد پاکستان آ پہنچی ہے۔ امرتسر میں کافی دن پہلے بھی فسادات ہو رہے تھے، لیکن لوگ بڑی ہمت سے بلوائیوں سے نمٹ رہے تھے۔ ایسے بہادروں کا ہجرت کر کے چلے آنا سنگینیت کی نشاندہی کر رہا تھا۔ حسن اماں کو کچھ بتا کر ہراساں نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اماں نے پہلے ہی سب کچھ کہہ دیا۔ اللہ خیر کرے، میرا تو دل بیٹھا جاتا ہے، لدھیانہ میں تو سب خیریت ہے نا؟ تار ہی دے دو، کچھ تو پتہ چلے ان کا۔ تار دیا ہے اماں، کل تک جواب آ جائے گا، لیکن وہ کل نہ آیا جو لدھیانہ والوں کی خبر لے کر آتا۔ اڑتی اڑتی خبریں حقیقت بن کر سامنے آنے لگی، لدھیانے والوں کی داستانیں پھیلنے لگی، مظالم کی داستانیں پاکستان کی سرزمین پر بکھرنے لگی۔ حسن نے دوسرا ارجنٹ تار دیا، کوئی جواب نہ ملا۔ ڈاک اور تار کا سلسلہ درہم برہم ہو چکا تھا، لیکن تاحال
پنجاب کے لوگوں تک خون کی جو ہولی کھیلی جا رہی تھی اس کے چھینٹے نہیں پہنچے تھے۔ حسن پریشان سے پریشان تر ہوتا جا رہا تھا۔ اس دن تو اس نے اماں سے کہا میں خود ہی نہ چلا جاؤں لدھیانہ، خدا جانے وہاں کیسے حالات ہیں، اللہ کرے سب خیریت سے ہوں، مجھے بھی ساتھ لے چلو، میرا تو دل بیٹھا چلا جاتا ہے۔ سریا کا اللہ جانے کیا حال ہوگا۔ رات جوں توں گزری، صبح حسن نے لدھیانہ جانے کی تیاری کی، لیکن اسٹیشن پر پہنچ کر پتہ چلا کہ اب ہندوستان جانا بہت مشکل ہے، سارے راستے مخدوش ہیں اور مہاجروں کی ایک بڑی تعداد مغربی پاکستان پہنچنے کو ہے۔ حسن کا دل بیٹھ ہی تو گیا۔ ڈاک خانہ پہنچا، ٹیلی فون کرنے کی کوشش کی لیکن مایوسی ہوئی، ٹرنک کال بھی نہ ہو سکی۔ کئی جگہ سے اس نے ٹیلی فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ تھکا ہارا پریشان گھر پہنچا تو اماں کو روتے پایا۔ طبیعت بوجھل پہلے ہی ہو رکھی تھی، مایوسی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ اماں کو چپ کرانے کا جو حوصلہ نہ رہا، چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کر بستر پر اوندھا گر گیا۔ پوری رات عالم اضطراب میں کٹی۔ دل کا کوئی گوشہ بے طرح دکھ رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے کوئی چیخ رہا ہو، کوئی آری سے دل کو کاٹ رہا ہو، ہونک کا دم رک رہا ہو۔ ساری رات اٹھ اٹھ کر پھرتا رہا، چھاتی پر ہاتھ مار مار کر مضطرب رہا، بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، چیخ پھٹ جانے کو بےتاب ہوتی رہی۔ صبح وہ حمید کو ساتھ لے کر اسٹیشن پہنچا۔ آج کسی نہ کسی طرح اس نے لدھیانہ جانے کی ٹھان رکھی تھی۔ اسٹیشن پر کوہرام مچا ہوا تھا، قیامت بپا تھی، مہاجرین کی لٹی پٹی پہلی گاڑی لاہور اسٹیشن پر پہنچ چکی تھی۔ گاڑی میں لاشیں ہی لاشیں تھیں یا جمع ہوا خون۔ لاشوں کے درمیان پڑے کچھ زخمی بھی تھے جو بلوائیوں کی داستان سنانے کو زندہ بچ گئے تھے۔ ان کی چیخ و پکار دل دہلا رہی تھی، نالہ شیون سے دل پھٹے جا رہے تھے۔ حسن کا تو دل ڈوب ہی گیا۔ آگ اور خون کے ایسے طوفانوں سے اپنے عزیزوں کے بچ نکلنے کی امید دم توڑ رہی تھی، حواس مختل سے ہو گئے۔ حسن کو حمید سہارا نہ دیتا تو شاید وہ تیورا کر گر جاتا۔ اہل لاہور کو ان تباہ حال لوگوں کی مدد کرنے پہنچنا تھا اور ان کی خبر مل چکی تھی۔ یہ گاڑی صبر مسلم کو کھلا چیلنج تھی۔ جوش اور ولولے سے دل پھٹنے لگا، نعرہ تکبیر سے اسٹیشن گونجنے لگا۔ حالات منٹوں میں کچھ سے کچھ ہو گئے۔ بھپرے ہوئے لوگ شہر کی طرف لپکے، فسادات کی آگ یہاں بھی بھڑکنے لگی۔ ایسے حالات میں کون حسن کو بچھڑنے والوں کے متعلق بتاتا، کون بانو کا پیغام لاتا، کون سریا کی خبر دیتا، کہاں سے وہ فہیم کے متعلق سنتا، کدھر سے وہ باقی عزیزوں کا پتہ کرتا۔ اماں کا پورا کنبہ لدھیانہ میں تھا، دن رات ماہیے بیاب کی طرح تڑپ رہی تھی۔ حمید اور اس کے گھر والے اس بدنصیب ماں بیٹے سے دلی ہمدردی کا اظہار کر رہے تھے۔ کھانا پینا ان پر بھی حرام ہو چکا تھا لیکن دکھ بڑا گہرا تھا۔ امداد کہاں سے ہو سکتی تھی؟ حسن کے ساتھ حمید بھی سارا سارا دن اسٹیشن پر رہتا، پاکستان پہنچنے والی گاڑیوں کے ایک ایک ڈبے کو کھنگالتا، آنے والے ایک ایک مسافر سے پوچھتا، لیکن مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوتا۔ مہاجرین کی ایک بڑی کھیپ واہگہ سے پاکستان پہنچی تھی۔ حسن وہاں بھی گیا، لاکھوں کا سیلاب تھا جو قسم و پرسے اور افراتفری کے عالم میں بہہ رہا تھا۔ حسن کی جستجو ناکام ہی رہتی، کوئی شناسا چہرہ نظر نہیں آیا، کوئی شناسا چہرہ دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ حسن کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی، کھانے پینے کا ہوش تھا نہ کپڑے کا، دن کی فکر تھی نہ رات کی۔ بانو کی یاد اس کو تڑپا کے رکھتی تھی۔ مارا مارا سارا دن کبھی واہگہ، کبھی والٹن کیمپ اور کبھی اسٹیشن پر پھرتا تھا۔ حمید نے اس کے راولپنڈی دفتر میں بھی اطلاع کروا دی تھی، وہاں بھی لدھیانہ سے کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی تھی۔ ریڈیو پر نشر کروایا، اخبارات میں پیغام دیے، لیکن مایوسی کے اندھیرے دن بدن پھیلتے ہی جا رہے تھے۔ اماں خون کے آنسو رو رہی تھیں اور حسن کی تو ساری ہستی غم بن چکی تھی۔ قافلہ سوئے پاکستان روانہ تھا، لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا جو کسی کشش کے تحت کھینچا چلا آ رہا تھا۔ بدنصیب پر جو قیامت ٹوٹی تھی، قدم اٹھانے کی سکت بھی نہیں رہتی، چہ جائے کہ میلوں پیدل چل کر آئے تھے۔ قافلے میں بے سر و سامانی کا عالم تھا، کوئی عزیز کو پکار رہا تھا، کوئی کھوئے ہوئے رشتہ داروں کو دیکھ رہا تھا، کسی کے ہاتھ میں عمر بھر کی کہانی پوٹلی میں بندھی تھی، کوئی بچہ کچھا اثاثہ کندھوں پر اٹھائے گھوم رہا تھا۔ کئی بستیوں سے لوگ اس قافلے میں آن ملے تھے، کچھ چھکڑے تھے جس پر گھروں کا سامان لاد رکھا تھا، کچھ گھوڑے بھی تھے جن پر پیدل نہ چل سکنے والوں کو ڈال دیا گیا تھا۔ اگست کی دم گھٹنے والی گرمی اور حبس پر یہ افتاد۔ کئی لوگ سفر کی صعوبت سے دم توڑ گئے تھے اور بھوک اور پیاس سے بلک بلک کر مر گئے تھے۔ لوگ خود رو گھاس، درختوں کے پتے اور جنگل کے پودے کھا کر پیٹ کا دوزخ بھر رہے تھے۔ گندے گھڑوں میں مدتوں کا ٹھہرا ہوا پانی آب حیات سمجھ کر پی رہے تھے۔ بی بی اور بانو بھی اس قافلے کے ساتھ چل رہی تھیں، ننگے پاؤں چھالوں سے زخمی ہو گئے تھے۔ بانو کو بہت تیز بخار بھی تھا، بچی ہی تھی، اتنے مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹے تھے، کہاں تک برداشت کر پاتی۔ اس کے حواس تو جیسے ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ بانو کو بار بار گلے سے لگا کر دیوانہ وار پیار کرتی، پاگلوں کی طرح سینے سے چمٹاتے اپنے جلتے سینے کو ٹھنڈک پہنچاتی یا بانو کے بخار کی حدت سے کھولتے بدن کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے کوشش کرتی۔ تیسری رات قافلے سے ایک ندی کنارے پر پڑاؤ پڑا، ندی کے پار ایک بستی جل رہی تھی، آنکھوں دیکھا
تھا، شعلے لپک رہے تھے، چیخو پکار کی آوازیں کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ایسے سمے قافلے کا ندی پار جانا خطرناک تھا، جاں بلب لوگ اسی کنارے رک کر تباہی اور بربادی کی المناک تصویر دیکھنے لگے۔ ہر دل ہراساں تھا، ہر آنکھ میں خوف تھا۔ لوگ اس قیامت کا سامنا کر چکے تھے، اسی لیے ان کی ہلاکت آفرینی سے متحوش نظر آ رہے تھے۔ ہزاروں خستہ حال لوگ ننگی زمین پر، کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار پڑے تھے۔ کسی پل دل اس خدشے سے کانپ رہا تھا کہ ایک دل جلا لٹا پٹا نوجوان اپنے حلقے کے لوگوں کی ہمت بندھا رہا تھا۔ مسلمانوں، تم جل چکے، راکھ ہو چکے، لیکن گھبراؤ نہیں، اس جلی ہوئی راکھ کو پاکستان پہنچ لینے دو۔ اس نے دوبارہ سے زندگی میں ابھرنا ہے جو اس ناروا ظلم سے ٹکرا جائے گی۔ اس راکھ سے وہ شعلے پیدا ہوں گے جو جبر و ظلم کو جلا کر خاکستر کر ڈالیں گے۔ ہم مسلمان ہیں اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ موت کا ایک دن معین ہے۔ یہ جگر گوشوں کو، باپوں کو، بھائیوں کو، ماؤں بہنوں کو موت آ گئی، ان کا دن یہی مقرر تھا۔ گھبراؤ نہیں اور حوصلے نہ ہارو، طوفانوں کے سامنے ڈٹ جاؤ۔ اپنے اسلاف کی طرح، اپنے آباء و اجداد کی طرح بانوں پر بخار سے غنودگی سی طاری تھی، تاہم یہ مترنم آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے حسن اس کی ڈھارس بندھا رہا ہے، سلیم اس میں قربانی کا جذبہ پیدا کر رہا ہے، فہیم اسے نامساعد حالات سے نمٹنے کی تلقین کر رہا ہے، نصیر الدین اسے موت سے کھیل جانے کا اور زندگی کا سبق دے رہے ہیں۔ بی بی اٹھ کر اس جوان کے قریب گئی، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا۔ مائیں تم جیسے بیٹوں پر ہمیشہ فخر کرتی ہیں۔ اور اس نے سر جھکا دیا اس تعظیم سے جیسے اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہو۔ میرے بچے، بی بی کی آواز رن گئی۔ ماں، وہ بھی بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میرا کوئی اپنا نہیں بچا بیٹے اس بیٹی کے سوا۔ بی بی نے بانو کی طرف اشارہ کیا، تم نے اسے اب بھائی بن کر پاکستان پہنچانا ہے، تم ہی اس کے لیے سلیم، فہیم، نعیم اور ندیم ہو۔ ہم سب ایک ہی خاندان میں سے ہیں ماں جی۔ نوجوان نے گرد و پیش پھیلے ہوئے ہزاروں مسلمانوں کی طرف دیکھا، ہم بہنوں کی حرمت پر مر مٹنے والے لوگ ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ بی بی بانو کو بھی اس نوجوان کے قریب لے آئی، اس کی خونچکا داستان سنی، اپنی زہرہ گداز کا داستان سنائی۔ اس دن بے اختیار ہو کر روتی کرلاتی رہیں، لیکن بی بی کی آنکھیں بنجر ویران کی طرح تھیں۔ رات سو کون سکا تھا، غیر محفوظ لوگ آنکھوں میں نیند لیے دھڑکا لیے بیٹھے تھے، وسوسہ اور اندیشہ آنکھیں کھول دیتا۔ نیند تو کیا اطمینان کی نشانی ہوتا ہے، یہ چیزیں تو ان ہرما نصیبوں کے نصیب میں تھی ہی نہیں۔ اٹھتے بیٹھتے جلتے بلکتے یہ ان کا آخری حصہ تھا جو آ پہنچا رات کا۔ اچانک مشرقی سمت سے دھول کے بادل سے اٹھتے ہوئے نظر آئے، خوف و ہراس کی لہر ہر دل میں دوڑ گئی۔ لوگ قیاف آرائیاں ہی کر رہے تھے کہ ست سری اکال اور واہے گرو کی جے کے نعرے سنائی دینے لگے۔ اللہ اللہ، قیامت بھی کیا ہوگی جو ان بدحال لوگوں پر موت ٹوٹی۔ نہتے زخمی، بیمار اور لوٹے پوٹے لوگوں پر جتھے داروں نے حملہ کر دیا۔ خون کی چاٹ منہ کو لگی تھی، جو سامنے آیا مولی گاجر کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ چیخو پکار سے کان پھٹنے لگے، ہراساں لوگ جان بچانے کو بے تحاشا دوڑنے لگے ادھر ادھر۔ عزت سے بےتاب لڑکیاں ندی میں کود گئیں۔ بی بی اور بانو تھر تھر کانپ رہی تھیں، بانو نے آنکھیں میچ رکھی تھی۔ خون ہی خون تھا، قافلے کے کئی مرد مقابلہ کر رہے تھے، لیکن بلوائی اسلحے سے لیس تھے، بندوق اور رائفلیں بھی اٹھا رکھی تھی۔ بے یار و مددگار، بے آسرا لوگ آسمانوں کی مالک کو چیخ چیخ کر پکار رہے تھے۔ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ مورچہ لگا رہا، لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، زمین کی رنگت خون سے سرخ ہو گئی۔ بی بی نے بانو کا ہاتھ سختی سے پکڑ رکھا تھا، وہ اجنبی نوجوان ان کے سامنے ڈھال بن کے کھڑا تھا۔ ادھر کو لپکے کسی کو بانو پر نظر پڑ گئی۔ دیکھ بے، دیکھ کیا چیز ہے، ایک گھڑ سوار نے بانو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دوسرے سے کہا، اڑا لے جاؤ۔ وہ بولا، لے گرو کا نام، جو بولے سو نہال، ست سری اکال۔ تین چار بلوائی بانو پر جھپٹے، بی بی اور بانو چیخیں۔ نوجوان بجلی کی تڑپ کر بلوائیوں کے سامنے آ گیا، اپنی موت کو آواز نہ دو، ہٹ جاؤ سامنے راستے سے، چلو تمہیں جان بخش دی، لڑکی ہمارے حوالے کر دو۔ بلوائی گھوڑے سے اتر کر بانو پر ہاتھ ڈالنے کو لپکا، نوجوان نے اس کی گردن پکڑ لی، اس کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا، خالی ہاتھوں سے مقابلہ کر رہا تھا، لیکن وہ اکیلا تھا۔ چاروں طرف سے بلوائی اس پر ٹوٹ پڑے، لمحوں بعد اس کی لاش زمین پر تڑپ رہی تھی۔ سلیم پھر کٹ مرا، میرا سلیم پھر کٹ مرا۔ بی بی دیوانہ وار چیخنے لگی، بانو کی فلق چیخاو چیخوں سے آسمان گونج اٹھا۔ اٹھا لے اسے، ڈال اسے گھوڑے پر، کیا شے ہے، یاد کرو گے جوش کی طرح پر ماں بیٹی کی چیخوں سے متاثر ہوئے بغیر آگے بڑھے۔ ایک خونخوار بھیڑی نے بانو کو دیکھا، بانو مچھلی کی طرح تڑپی۔ بی بی نے اس کا بازو سختی سے پکڑے ظلم کی دہائی دی، لیکن کسی کو ان پر رحم نہ آیا۔ ماں بیٹی کو گھسیٹا اور گھوڑے کی طرف بڑھے۔ بی بی کا ذہنی توازن بگڑ گیا، بیٹی کے بازو پر گرفت بڑھ گئی۔ درندے نے دونوں کو گھوڑے پر لادا اور گھوڑا سر پر دوڑا دیا، چاروں گھوڑ سوار بھی اس کے پیچھے لگ کے۔ قیامت تھی جو گزر گئی، زندگی موت سے منہ چھپاتی پھرتی رہی۔ بی بی اور بانو کو لیے وہ پانچوں درندے بہت دور نکل گئے، سفیدی سحر پھوٹ رہی تھی، عروج مشرق کی سنہری
شام سنہری صبح ہو رہی تھی، اس کے معمول میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ شرمیلی سی مسکراہٹ کا نور اندھیروں کو ملگجی بنا رہا تھا۔ بانو کو احتیاط سے پکڑ کر اور بی بی کو گھسیٹ کر گھوڑوں سے اتارا گیا۔ درختوں کے گھنے جھنڈ تلے شیطان ناچ رہا تھا۔ ماں بیٹی کے گرد گھیرے ڈال کر بھنگڑے ڈال رہا تھا۔ بے اختیار اور بے بس چیخیں گونج رہی تھیں۔ آج قسمت اچھی تھی، کیا مال ملا ہے، ایک درندہ بولا۔ کرپان کی نوک سے بانو کا کرتا چیر ڈالا، سینے پر ہاتھ باندھ کر بانو گٹھری بن کر چیخنے لگی۔ بی بی تڑپ تڑپ کر بیٹی کو سینے میں چھپا لینے کے لیے لپکی، اس کا گلا بالکل بیٹھ گیا تھا۔ دیوانوں کی طرح سب کے آگے ہاتھ جوڑ جوڑ کر بیٹی کی آبرو کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اس بڑھیا نے تنگ کر دیا ہے، باندھ دو اسے درخت کے ساتھ۔ یہ ٹھیک کہا، لو تم بیٹی سے نپٹو، میں ماں کو پاکستان کی سیر کرواؤں ذرا۔ ہاں ہاں، ایک بلند اور جگر خراش کہا پڑا۔ بی بی کو درخت سے باندھ کر غنڈے اسے حیاسوس طریقے سے چھیڑنے لگے۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے بانو کو دیکھ کر اپنے سر کو درخت سے پٹخ رہی تھی۔ بانو جس حیوان کے قبضے میں آئی تھی وہ دیو ہیکل تھا۔ مدافعت کب تک ممکن تھی؟ درندے نے ہنس ہنس کر اسے نوچا، ٹھٹے لگا لگا کر بھنبوڑا۔ بانو کے حواس مختل تھے، بس اس کی چیخیں تھیں جو فضا میں گم ہو رہی تھیں، گھنے درختوں سے ٹکرا رہی تھیں، چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، زمانے کی آنکھیں پھوڑ ڈالو، وقت کے کانوں میں سیسا بھر دو تاکہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اسے کوئی نہ دیکھ سکے، کوئی سن نہ سکے۔ لیکن زمانے کی آنکھیں اندھی ہوئیں، نہ وقت کے کان بہرے ہوئے۔ بچیاں بے دوش لٹ گئیں۔ نہیں، پانچوں غنڈوں نے باری باری آبروں کی دھجیاں ادھیڑیں، اور تو اور اس عورت کو بھی نہ چھوڑا جو صرف بانو کی ماں تھی، اور بلکہ ان کی بھی ماں کے برابر تھی۔ ماں سب کی ایک ہوتی ہے، یہ تو سانجھے کا رشتہ ہے، لیکن درندے اسے کیا سمجھ سکتے ہیں۔ حسن نے ایک دل فگار چیخ ماری اور بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا جسم پسینے میں شرابور تھا، سارا وجود کانپ رہا تھا۔ اپنا سر اس نے دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ کیا ہوا، کیا ہوا؟ اماں اور حمید کی والدہ مصلے پر بیٹھی تھیں، چیخ سن کر بھاگی آئیں۔ حسن بیٹے، حسن بیٹے۔ حمید کی والدہ نے حسن کا کندھا جھنجھوڑا، اس کے ہاتھوں میں تسبیح تھی۔ صبح کی نماز کے بعد وہ وظیفے میں مصروف تھیں۔ حسن کی چیخ سے حواس باختہ ہو کر دوڑی آئیں۔ اماں بیچاری تو دکھوں کی ہاری اس سے بری طرح دب گئی تھی کہ آواز بھی نہ نکل سکی۔ ایک آنسو تھے جو بے آواز اور بے بات لپک پڑتے تھے۔ اگست کے آخری دن تھے، کل رات بارش ہونے سے موسم خوشگوار ہو گیا تھا، لیکن اس سال حالات ایسے سوگوار تھے کہ موسم کے حسن میں کوئی کشش ہی نہیں رہی تھی۔ حسن حمید کے گھر ہی رہ رہا تھا، فی الحال اس مکان میں منتقل نہیں ہوا تھا جو ایک ہندو دوست نے دہلی جاتے ہوئے حمید کو سپرد کیا تھا۔ کھلے صحن میں چارپائیاں بچھی تھیں، حسن اور اماں مشرقی حصے میں تھے، جعفری سے یہ حصہ بڑے صحن سے الگ تھا، لیکن آنے جانے کو کھلا راستہ تھا۔ حمید کی والدہ صبح کی نماز اسی طرف اماں کے ساتھ ہی پڑھا کرتیں۔ حسن سرنگوں بیٹھا تھا، حمید کی والدہ کے بار بار پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہیں بتایا۔ کوئی خواب دیکھا ہے؟ وہ اماں کو مخاطب کر کے بولی۔ ساری رات تو پھرتا رہا ہے، ابھی کچھ ہی دیر پہلے آ کے لیٹا تھا، اماں نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ چیخ شاید حمید نے بھی سن لی تھی، آنکھیں ملتے ہوئے ادھر ہی آ گیا۔ کیا بات ہے حسن؟ اس نے جمائی لیتے ہوئے پوچھا۔ خدا جانے کیا ہوا، اس نے بس چیخ ماری، اب تھر تھر کانپ رہا ہے، سارا بدن پسینے سے شرابور ہو رہا ہے، حمید کی والدہ نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ پانی لاؤں؟ حمید گھبرا کر بولا، اور پھر لپک کر سامنے ہی رکھی مٹی کی گھڑی سے تانبے کا کٹورا بھر کر لے آیا۔ حسن نے پانی نہیں پیا، تھوڑا سا پی لو۔ حسن کو دیکھ کر حمید نے کہا اور چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اماں دوپٹے سے منہ ڈھانپ کر سسکیاں لینے لگی۔ خالہ جان آپ حوصلہ رکھیے، حمید نے اماں سے لجاجت آمیز لہجے میں کہا، پھر حسن کی طرف دیکھ کر بولا، حسن یوں تو نہ کرو بھائی، اماں تو عورت ہیں، پہلے ہی آزردہ خاطر ہیں، تم نے بھی حوصلہ چھوڑ دیا تو ان کا کیا بنے گا؟ وہ حسن کو بچوں کی طرح بہلانے لگا۔ اس کی ماں بھی حسن کی پشت پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ اف! حسن کافی دیر کے بعد جب اپنے آپ میں آیا تو بولا، کیا ہوا، کوئی خواب دیکھا تھا؟ حسن نے پوچھا۔ شاید خواب ہی تھا، حسن بڑبڑایا۔ ساری عمر اب خواب ہی دیکھیں گے بیٹا، اماں بہن کے انداز میں بولنی۔ بچھڑ گئے؟ اللہ اللہ کرو بہن، حمید کی ماں نے جلدی سے کہا۔ ایسی مایوسی گناہ ہے، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، بچھڑوں کو ملانے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ ابھی تو لوگ ہندوستان سے لاکھوں کی تعداد میں آ رہے ہیں، اللہ آپ پر کرم کرے گا، آپ کے عزیز بھی آ جائیں گے۔ حسن نے گہری دل دوز آہ بھری۔ آج اس نے جو خواب دیکھا، مایوس کن تھا، کوئی نہیں آئے گا اماں، اب کوئی نہیں آئے گا۔ اماں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، حمید کی ماں کی آنکھیں بھی ڈبڈبا گئیں۔ میں نے بڑا خوفناک خواب دیکھا ہے حمید، اماں کے آنسوؤں میں ڈوب کر حمید سے گویا ہوا۔ میں نے دیکھا ہے لمبے لمبے دانتوں والے کالے سے خوفناک بلا نے بانو کو اپنی گردن سے پکڑ رکھا ہے، بانو چیخ رہی ہے، تڑپ رہی ہے، تڑپ تڑپ کے چیخ رہی ہے۔ حسن خواب کے تصور سے لرزاں تھا۔ میں نے اس کی چیخیں سنی ہیں، میں سو نہیں پا رہا، جاگ رہا ہوں، میں نے اس کی چیخیں سنی ہیں، میں اس کی آواز لاکھوں آوازوں میں سے پہچان سکتا ہوں۔ حسن عالم اضطراب میں ہاتھوں کو مروڑنے لگا، وہ اتنا نڈھال، اتنا پریشان تھا اور اتنا خوفزدہ تھا کہ چند لمحے حمید بھی کچھ نہ کہہ پایا۔ کہیں وہ
کہیں بانو، حسن نے تڑپتے ہوئے کہا۔ اس کا اندیشہ حمید نے سمجھ لیا۔ اتنے مایوس نہ ہو حسن، یہ خواب نہیں تھا، تمہارے ذہنی انتشار کی وجہ سے ایسے ہو رہا گئے۔ تم نے ایسی لڑکیوں کی داستانیں سنی ہیں، خدا نہ کرے ایسا ہو بانو کے ساتھ۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، حسن نے بچوں کی سی معصومیت سے کہا۔ حمید اور اس کی ماں بڑے حوصلے سے ان کا حوصلہ بندھاتے رہے۔ حسن وقتی طور پر اپنے حوصلے کو مضبوط بنانے لگا، لیکن دل تھا کہ اندر ہی اندر بیٹھتا چلا جا رہا تھا۔ اس خوفناک خواب کا اثر اس نے بہت شدت سے لے لیا تھا۔ وہ پہروں اس خواب کی روشنی میں بانو کے متعلق سوچتا رہتا کہ ایسا اگر ہو گیا تو کیا ہوگا۔ سوچتے ہوئے اس کا دماغ معوف ہو جاتا۔ اس کے لبوں پر ایک ہی دعا تھرا جاتی، یا اللہ ایسے حالات میں بانو کو موت دے دینا۔ یہ بھی عشق کا ایک مقام تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، ہر نیا دن اس طرح آپ لے کر طلوع ہو رہا تھا۔ حسن اب بھی واہگہ بارڈر ریلوے اسٹیشن اور والٹن کیمپ کے کسی کا آوارہ روح کی طرح چکر کاٹتا رہتا۔ قدرت کو اس کی حالت پر شاید رحم آ گیا۔ اس سپہر واہگہ میں لاکھوں بے خانماں برباد لوگوں میں گھوم گھوم کر کوئی شناسا صورت ڈھونڈ رہا تھا۔ حمید اس کے ساتھ تھا۔ ایک درخت تلے اسے دیکھی بھالی شبیہ نظر آئی، تڑپ کر اس تک پہنچا۔ حمید بھی اس کے پیچھے لپکا۔ وہ رکھو دھوبن تھی، توری کی طرح بچی اب بھی اس کے کندھے سے لٹک رہی تھی۔ رکھو، رکھو، حسن نے پکارا۔ تجسس سے اس کا دل تھم جانے کی حد تک دھڑک رہا تھا۔ وہ اس جرم کی گواہ تھی جسے جج کا آخری فیصلہ سنانا تھا، اور جو موت، طویل قید یا رہائی، تینوں صورتوں کے درمیان امید و بیم کی حالت میں لٹک رہا تھا۔ حمید نے اس کا بازو پکڑ کر سہارا دیا۔ یہ ہماری دھوبن ہے حمید۔ حسن کی حالت قابل دید تھی۔ رکھو حواس باختہ سی تھی، میلے سے اٹے کپڑے، بکھرے بال، زخمی پاؤں اور زخمی دل و جگر۔ پہلی نظر میں وہ حسن کو پہچان نہ پائی۔ حسن بھی تو دیوانہ سا ہوا جا رہا تھا۔ رکھو، رکھو، میں حسن۔ حسن گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھ کر اس کے قریب جھک گیا۔ ہمارے گھر والوں کی کہو وہ۔ رکھو اس بات ختم ہونے سے پہلے ہی اسے پہچان کر چیخی اور پھر سینہ کو بھی کرتے ہوئے بولی، مر گئے سب بابو، مر گئے سب، سبھی مر گئے۔ میں کل موہی بچ گئی، ایک بھی نہ بچ سکا۔ یہ صدمہ متوقع ہوتے ہوئے بھی غیر متوقع تھا۔ حسن کا زمین و آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہونے لگا۔ ثریا، سلیم، بانو، فہیم، بی بی، ماموں، مومانی، نصیر الدین، سب کی شکل نظروں کے سامنے چکروں کی صورت گھومنے لگ گئی۔ پھر اسے ہوش ہی نہ رہا کہ وہ کہاں ہے۔ اس رات، اس دن اماں کی حالت بھی دیکھی نہ جاتی تھی۔ رونے دھونے اور غمزدہ ہونے کے باوجود امید کی ٹمٹماتی کرن سہارا دے رہی تھی۔ رکھو دھوبن نے یہ سہارا بھی توڑ دیا، اور پھر ظلم و تشدد کا جو نقشہ اس نے کھینچا، فولاد آہن دل بھی پگھل گیا۔ آج اماں بچھڑنے والوں کا گھوٹے گھوٹے دل سے نہیں، پورے ارمانوں سے ماتم کر رہی تھیں۔ محلے کی عورتیں آئی ہوئی تھیں، حمید کی ماں اور بہنیں بھی شریک غم تھیں۔ آج اس کے پاس تسلی دینے کو کوئی الفاظ نہیں تھے۔ حمید حسن کے قریب بیٹھا تھا، لیکن غم سے ساکت مجسمے کو دیکھ دیکھ کر تڑپ رہا تھا۔ کئی دنوں بعد جب حسن کے حواس کچھ بجا ہوئے تو بارگاہ ایزی میں سربسجود ہو گیا۔ اس نے بانو اور ثریا کے مر جانے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ خواب کا اثر اس کے ذہن سے زائل ہو گیا تھا، لیکن غم کی آگ اندر ہی اندر جلا رہی تھی۔ شکرانے کا ہیلا بھی تسکین نہ دے سکا۔ وہ اندر ہی اندر گھلنے لگا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ بستر پر پڑ گیا، اور اس طرح پڑا کہ اس کی جیون کے لالے پڑ گئے۔ باقی آئندہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔